تو اب یہ ہے کہ نہیں جناب ہم جو ہے نا جی ساری چیزیں جو ہے وہ کتاب اور سنت سے لے لیں گے. دیکھیے بعض چیزوں کو کھولے بغیر چارہ نہیں، کچھ چیزیں کلیئر ہونا ضروری ہے. تو کتاب و سنت سے لے لیں گے تو صاحب وہ جو لوگوں کو سب کو کافر بنا رہے ہیں، آپ کے خیال میں وہ کتاب و سنت سے اپنے سے کتاب و سنت سے نہیں لے رہے ہیں؟ تو کتاب و سنت سے، وہ کتاب و سنت پڑھ کر ہی تو ماشاءاللہ وہ اتنا زیادہ آگے پہنچے ہوئے ہیں، جنہوں نے احمد بن حنبل کی بھی تکفیر کی ہے، جنہوں نے شاہ ولی اللہ کو بھی مطلب دین سے خارج ٹھہرا رکھا ہے، وہ کتاب اور سنت ہی بہت زیادہ پڑھتے ہیں. تو کتاب و سنت کی بنیاد پر ہی وہ ان لوگوں کو کرتے ہیں. اور جن لوگوں نے یہ سب کے سب مسلمان معاشروں کی تکفیر کی ہے وہ بے زیادہ کتاب اور سنت کے حوالے دیتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ کتاب اور سنت کو بھی سمجھنے کا کیا ایک ٹکسالی طریقہ ہے، کچھ سٹینڈرڈز ہیں، اس کے کچھ حدود قیود. اصول الفقہ ہے، مثلا اصول الفقہ بنیادی طور پر ہے اصول استنباط ہے کہ آپ نے کتاب اور سنت سے کس طرح لینا ہے، کیا اخذ کرنے کا کیا طریقہ ہے، کیا ٹولز ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے اس سے لینا ہے. اور اس کے کچھ ضوابط ہیں کہ جی یہ عام کے یہ احکام ہے، اس کی تخصیص کے یہ طریقے ہیں، مطلق یہ ہوتا ہے، اس کو مقید کرنے کے یہ طریقے ہوتے ہیں، ناسخ اور منسوخ اور دوسری کتنی ساری چیزیں ہیں. تو وہ جو کہ یہاں پر ہے. اب یہ ہے کہ یا تو ہم عقیدے کی بنیاد پر یہاں جو تبدیلی مطلوب ہے اور باطل ہمارے سر پر چڑھا ہوا ہے، یا تو اس کا آپریشن نہ کریں، اس کا ایک علاج نہ کریں اور ہم بھی روایتی اسلام ہی کو قبول کر لیں، یا تو اس کا ایک یہ طریقہ ہے اور یہ بھی لوگ کہتے ہیں کسی کو اختیار کر لیں، یا یہ ہے کہ اس کام کو کریں تو پھر ہم آخر کوئی گیج تو ہو کہ جس کو ماپ کر، جس کو کوئی ایک اسکیل کے طور پر لے کر ہم ان چیزوں کو حدود اور قیود کے اندر بھی رکھیں. تو اب یہ کہنا جی کہ کتاب و سنت سے ہم لیں گے، تو بھائی کتاب و سنت سے وہ بھی لیتے ہیں. کتاب و سنت کا کوئی ایسا فہم ہے جس کو ہم اپنی ایک مشترکہ زمین سمجھ کر وہ کریں کہ نہیں، ایک خاص فہم ہی کے تحت کتاب اور سنت، کیونکہ کتاب اور سنت کے فہم وہ جو قدریہ تھے جن کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے پیغام بھجوایا تھا کہ تم ساری دنیا کی دولت بھی خرچ کر لو تو وہ تم سے قبول ہونے والی نہیں جب تک تم اس گمراہی سے جان نہ چھڑا لو. تو وہ قدریہ کتاب اور سنت سے ہی استدلال کرتے تھے. اپنے سے خوارج جو ہیں کتاب و سنت سے استدلال کرتے تھے. تو اب یہ ہے کہ فہم اب مصیبت کیا ہے جب ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں، جب ہم ائمہ فقہا کی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ائمہ فقہا کی بات کرتے ہیں، فقہ کی بات کرتے ہیں، میں کتاب اور سنت کی بات کرتا ہوں. بھائی صاحب کتاب اور سنت کی سمجھ کے ساتھ یا بغیر سمجھ کے، کتاب و سنت کی سمجھ کے ساتھ یا بغیر سمجھ کے، تو آپ کہیں گے کہ ہاں کتاب و سنت سمجھ کے ساتھ، فہم کے ساتھ. فقہ وہی فقہ فہم ہی ہوتا ہے. فقہ کے ساتھ، صحیح فقہ کے ساتھ یا غلط فقہ کے ساتھ؟ صحیح فقہ کے ساتھ. اچھا تو صحیح فقہ کون سی ہے جو آپ کی سمجھ میں آ جائے، کل کو آپ اس کو ٹھیک کرتے پھر اچھا مجھے اس چیز کا پتہ نہیں تھا، تو 6 مہینے کے بعد آپ کو کسی اور چیز کا پتہ. وجہ یہ ہے کہ آپ عالم نہیں ہیں. 3 مہینے کے بعد آپ کی وہ حدیث ضعیف نکلتی ہے، مسجدوں میں پھڈے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ لوگ جو ہے وہ ادھر کو کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر کو کھینچ رہا ہے. حضرت صاحب آپ عالم نہیں ہیں، آپ یہ چیزیں اپنے ہاتھ میں مت لیں. تو یہ جو فقہ ہے اور یہ جو فہم ہے یہ ایک تسلسل کے ساتھ ایک عمل ہے امت کا. اچھا وہ ریکارڈ ہو گیا. صحابہ نے کتاب و سنت تو تھی، ظاہر صحابہ کے پاس ہی تھی سب سے پہلے. کتاب و سنت بھی صحابہ نے بدرجہ اتم خالص انداز میں ہم تک پہنچا دی. کتاب اور سنت بھی کمال کی یہ بات ہوئی ہے اور یہ اس امت ہی کے حق میں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت کی ہے بدرجہ اتم کہ وہ تو وہی ہے، وہ بھی الگ سے ڈاکیومنٹ ہوئی ہے، اور اگر اس کا کوئی انسانی فہم ہے اور فقہ ہے اس کے بھی بے حد و حساب ذخیرے ہم تک جو ہیں وہ آ گئے ہیں. تو کتاب اور سنت بھی صحابہ نے گزری کہ یہ تو ہے جو اوپر سے اترا ہے. البتہ اس کو ہم نے جس انداز سے سمجھا اور جس پر عمل کیا ہے اس کے کچھ حدود اور قیود ہیں. تو وہ یہ اس کو کہا جاتا ہے صحابہ کا مدرسہ. صحابہ کے اس مدرسے سے کچھ لوگ بے دخل ہوئے اور اس مدرسے سے ان کے لیے یہ ڈکریز جو ہیں وہ ایشو ہوئی کہ یہ لوگ خارجی ہیں. بعض لوگوں کو کہا گیا یہ مرتد ہو گئے، یہ مرتد ہیں، یہ خارج ہو گئے ہیں، یہ منحرف ہیں، یہ ضال ہیں، یہ ہلاکت میں پڑنے والے ہیں.
البتہ کچھ لوگوں کو اس کی سند دی گئی کہ یہ لوگ اہل حق ہیں جن لوگوں نے صحابہ سے دین کو لیا پھر انہوں نے آگے چلایا، تو یہ ایک مدرسہ ہے۔ اس میں جو پوائنٹ ہے اصول اہل سنت جب ہم کہتے ہیں فہم کے آتھینٹک اسکیل، فہم کے کتاب اور سنت کو سمجھنے کے مستند معیارات اور مستند گیج اور اسکیل، اس کے یہ ٹولز جو ہیں یہ ایسے جو ہیں بعد میں یہ بھی تدوین میں آگے، یہ بھی ریکارڈ میں آگے، اس پر بھی کتب لکھی گئیں اور یہ بھی ڈاکومنٹ ہو گئے اور ہم تک آگے۔ اب یہاں پر یہ سوال اٹھانا کیجیے کتاب اور سنت، حقیقت یہ ہے کہ نہایت اعلیٰ بات ہونے کے باوجود ایک وہ کیونکہ صحابہ کے پورے مدرسے کو ہم نے اس میں سے منع کر دیا، ہم نے کہا کہ ہم آئے کتاب اور سنت کی بنیاد پر فیصلہ کر لیتے ہیں، نہیں بھائی صحابہ کو نکال کے نہیں، یہ بات جو ہے اگر کسی کو بری لگتی ہے تو بے شک لگے، ہمارا یہاں کا تحریکی عمل جو ہے وہ جو ایسے ڈاواں ڈول ہو رہا ہے کبھی وہ کسی طرف کو لڑک جاتا ہے، اور یہ ایک واقعہ ہے میرا خیال ہے کہ آپ کو اس کا بخوبی ادراک ہوگا، وہ ڈاواں ڈول ایسے لڑک جاتا ہے ایسے لڑک جاتا ہے، روز سر جوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، لڑکے سر پھنسا رہے ہوتے ہیں، 3 کیا 4 گھنٹے کی بحثیں کتاب و سنت کی بنیاد پر کسی سرے نہیں لگتی ہیں۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اس کتاب و سنت کو سمجھا تھا آپ نے ان کو آؤٹ کر دیا، آپ نے ان کو نکال دیا، اور آپ کا خیال ہے کہ آپ کتاب و سنت سے براہ راست سمجھ لیں گے۔ براہ راست کیسے سمجھ لیں گے؟ کتاب و سنت سے براہ راست سمجھنے والے تو جو ہے وہ کہیں سے کہیں چلے گئے تھے، آخر ان میں سے بعض کے خلاف صحابہ کو تلواریں نکالنی پڑی ہیں ان کے اخلاص کے باوجود، اور یہ پوائنٹ نوٹ ہونا چاہیے، ان کے اخلاص کے باوجود تحقرون صلاتکم الی صلاتہم وصیامہم الی صیامہم وقراءتکم الی، ان کا قرآن پڑھنے کے سامنے تم اپنے قرآن پڑھنے کو کمتر جانو گے، ان کی نمازوں کا جو ایک رنگ ہوگا اور ان کی تہجدیں اور ان کے لمبے لمبے قیام، تم اپنی نمازوں کو ان کے سامنے کچھ نہیں جانو گے۔ ایسا اخلاص اور ایسا وہ سختی اور شدت، اس کے باوجود صحابہ جو ہے ان کے خلاف تلواریں نکالتے ہیں اور ان کو مسلمان معاشروں سے ہٹاتے ہیں، ختم کرتے ہیں، ان کا خون تک بہانا جو ہے وہ جائز قرار دیتے ہیں۔